على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے بھائی اور دوستو، رمضان کا آخری جمعہ ہے اور جمعۃ الہدا کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں من گھڑت بھی مشہور ہیں کہ جناب آخری جمعہ ہو وہ 4 رکعت نماز پڑھی جائے، اس میں ایسی صورتیں ایسی آیتیں پڑھی جائیں تو زندگی بھر کی نمازیں ادا ہو جاتی ہیں جو قضا ہوئی ہیں۔ جھوٹی بات ہے، من گھڑت بات ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں، سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ جمعۃ الوداع کی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ رمضان نکل گیا، یہ بڑی نعمت تھی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ارشاد فرماتی ہے کہ جو بخشش حاصل نہ کر سکا، جو مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کر سکا، تو اس کے لیے وعید ارشاد فرمائی۔ اور یہ وعید کون ہے؟ ایک طرف حضرت جبرائیل ہے اور دوسری طرف سید الانبیاء ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے ہمارے لیے افسوس اور المیہ ہونا چاہیے کہ جس اعتبار سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا وہ ہم نہ اٹھا سکے، لیکن دروازے کھلے ہیں اور توبہ کا دروازہ تو آخر تک کھلا ہے، آخر تک، قیامت قائم ہونے سے پہلے تک دروازہ کھلا ہوا ہے اور سانس کے آخری لمحے تک بھی دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ کوئی فرعون نہیں ہے، یہ امت محمد ہے۔ فرعون نے ڈوبتے ہوئے مان لیا تھا، لیکن اس وقت اس کو کوئی رعایت نہ دی گئی، کوئی چھوٹ نہ دی گئی۔ اس کے مقابلے میں حضرت یونس علیہ السلام خود تشریف لے جاتے ہیں کہ عذاب آنے والا ہے، اور عذاب قوم یونس پر آ چکا تھا، یوں سمجھے سروں پر عذاب لٹکا ہوا ہے، عذاب آ چکا ہے۔ عین اس وقت میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کہتی ہے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ آیا ہوا عذاب اللہ نے ٹال دیا، عذاب کا ختم کر دیا، یہاں تک خود حضرت یونس علیہ السلام جو اللہ نے ایک پیغام دینا تھا وہ خود شکار ہو گئے اور ان کو کہنا پڑا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بھی توبہ کی ایک قسم ہے، یہ بھی توبہ کی ایک آیت ہے، یہ بھی تعلق مع اللہ کی ابتدا ہے۔ اور ابتدا کہاں سے ہوئی ہے کہ اللہ توبہ کے دروازے کھلے رکھتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ غلطی، وہ تقدیر کا مسئلہ تھا، تقدیراً ہونی تھی، وہ ہو چکی، جنت میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا تھا، لیکن وہ غلطی کا ہونا پھر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا تو ہم نقصان والوں میں سے۔ حضرت آدم نے ابتدا کر دی اور انسانیت کو بتا دیا کہ اگر غلطیاں ہو جائیں، کوتاہیاں ہو جائیں، نافرمانیاں ہو جائیں، گناہ ہو جائیں تو کیا کرے؟ آخری حل توبہ ہے۔ توبہ اللہ کو پسند ہے، توبہ اللہ کو محمود ہے، یہی انسانیت کا معراج ہے کہ اس پر ڈھیٹ نہ بنے۔ اس پر تو دیکھیے اللہ معاف کس کو نہیں کرتے؟ یا تو مشرک کو شرک کرتا ہے کوئی معافی نہیں، یا ڈھیٹ کو گناہ پہ گناہ کیے جا رہے اس کو کوئی ندامت نہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الندم توبہ، ندامت کے آنسو نکل جائیں، ندامت والا لہجہ اپنا لے یا نادم ہو جائے، اللہ اس گناہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ ایسے کریم ہے۔ تو یہ پیغام ہے اس رمضان کے آخری جمعہ کا کہ ہمیں اس اثر نو غور کرنا چاہیے، جتنے دن رہ جائے اس رہ گئے بقیہ بچ گئے، جو ٹائم ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کیسے؟ یا اللہ ہم غلطی کر بیٹھے، سستی کر بیٹھے، نادانی کر بیٹھے، جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا وہ نہیں اٹھا سکے، بقیہ وقت میں اللہ توبہ کریں گے، معاف کر دیا ہمیں، اور ہم اعمال پہ لگ جائیں گے۔ یہ اعمال کا مہینہ تھا، لیکن ہمارے پاکستان میں المیہ دیکھیے اس کو دنیا کا مہینہ بنا دیا۔ یہ اللہ کے قرب کا مہینہ تھا، اس کو پیسے کا مہینہ بنا دیا۔ یہ اللہ سے تعلق خاص کا مہینہ تھا، گناہ ختم کروا کر، جہنم کے دروازے بند کروا کر جنت میں داخلے کا مہینہ تھا، لیکن پاکستان میں بحران در بحران مہنگائی کا بہانہ بنا دیا اور ریٹ ہر چیز میں اپ کرنے کا بہانہ بنا دیا۔ میرا عزیزو یہ اس لیے نہیں تھا، یہ تو توبہ کے لیے تھا۔
دیکھیں سب سے بڑا مجرم کائنات میں، سب سے بڑا مجرم کائنات شیطان ہے، مردود ہے، لعین ہے، ابلیس ہے، لعنت بھیجی گئی۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے لیے بھی وہ جس وقت اس کو ملعون کہا گیا، لعنت بھیجی گئی، مردود کہا گیا، پھینک دیا گیا اس کو لعنت بھیج کر، این اس لمحے بھی کہتے ہیں یا رب قیامت تک مجھے مہلت دے دے۔ اللہ نے اس کو بھی مہلت دے دی، اللہ نے اس کو بھی ٹائم دے دیا، اور پھر مجھے اختیار بھی دے کہ میں بھٹکاؤں ان کو گمراہ کروں، ان کو راستے سے ہٹاؤں، ان کو گناہ پر ڈالوں۔ اللہ نے وہ اختیار بھی دے دیا۔ شیطان جیسے کو بھی اللہ اختیار دے دیتا ہے تو مسلمان کے ساتھ اللہ کا کتنا پیار ہوگا، اللہ کتنا جلدی قبول کرے گا، راضی ہوگا اللہ، یہ ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا بزرگ بن کر، جیسے بزرگ ہوتے ہیں نا بالکل سفید ریش بزرگ، اس ٹائپ کا بزرگ بن کر آ گیا اور لاٹھی پکڑے ہوئے، کہتے ہیں موسیٰ کہاں جا رہے ہیں؟ کوہ طور پر جا رہا ہوں۔ کوہ طور پر اللہ سے ملاقات ہوگی، آپ اللہ سے پوچھنا کہ کوئی ایسا مجرم ہو، ملزم نہیں، مجرم ہو اور غلطی پر نادم ہو، ایسا ایسا کر چکا ہو، وہ آپ سے معافی مانگے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ نہیں یا رب وہ تو بزرگ لگ رہا ہے، یہ ابلیس ہے، یہ شیطان تھا جس نے آپ سے پوچھا۔ جائیے موسیٰ اس کو کہہ دیجئے اگر یہ آج بھی شیطان آج بھی حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کر لے، یعنی معافی مانگ لے، میں آج بھی معاف کر دوں گا۔ یہ شیطان کے لیے الفاظ ہے اللہ کے، یہ شیطان کے لیے فرمان ہے اللہ کا، تو مسلمان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ آخری جمعہ یہ پیغام ہے کہ ہماری کوتاہیاں اللہ کے سامنے رکھ کے اعتراف کرے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اس جو بقیہ ٹائم ہے، بقیہ وقت ہے، اس کو استعمال کریں۔ یہ اعمال کا مہینہ ہے، یہ کردار کا مہینہ ہے، یہ میرے نبی کی فرما برداری کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا خاص قرب کا مہینہ ہے، لیکن ہم کہیں اور چکروں میں پڑ گئے۔ میرے عزیزو کھلے ہیں توبہ کے دروازے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے کئی مثالیں لکھی اس کی، لیکن ہم غافل ہیں۔ فرماتے ایک عورت تھی، وہ جرم کرتی تھی زنا ٹائپ کا، اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی، اس نے توبہ کر لی۔ وہ توبہ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس کے نسلوں میں سے اللہ نے اولیاء اللہ پیدا کر دی۔ اتنا بڑی مجرم، اتنا بڑی گناہگار، اللہ نے اولیاء اللہ پیدا کر دیے۔ یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں ایک عورت آگی بڑھیا کہ موسیٰ مجھ سے 2 بڑے گناہ ہوئے ہیں، میں معافی مانگنا چاہتی ہوں، کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ گناہ کون سے ہیں؟ اس نے کہا یہ غلطی ہو چکی ہے، حمل ہو گیا، پھر دوسری غلطی اس بچے کو میں نے قتل کر دیا، پیدا ہوا۔ بڑے جرم تھے، بڑے گناہ تھے، زانیہ بھی ہے، قاتلہ بھی ہے، اس کے لیے بھی دیکھیے اللہ کا پیغام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جذبات میں آگر فرمایا نگل جاؤ کہ ایسا نہ ہو اللہ کی لاٹھی، کوڑا، عذاب، وعید، تنبیہ مسلط ہو جائے تم پر، تو کہیں علاقہ بھی اس کے لپیٹ میں نہ آ جائے۔ وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی الٹے پاؤں۔ اللہ کا رحم دیکھیے، اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کا پیار دیکھیے، اللہ کی محبت دیکھیے۔ اللہ نے پیغام بھیج دیا، جاؤ جبرائیل میرے موسیٰ کو بتا دو۔ آپ نے اس عورت بڑھیا کو مایوس کر دیا جو صرف قاتلہ اور زانیہ ہے، صرف قاتلہ اور زانیہ ہے، کیونکہ معمولی جرم نہیں تھے، معمولی گناہ نہیں تھے۔ اے موسیٰ میں نے تو اس کو معاف کر دیا، آپ نے اس کو مایوس کر دیا۔ ایسا کریم اللہ، ہم اس سے بھاگے جا رہے ہیں، ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر ہم سارے، بڑے چھوٹے، مرد عورت، بچے بچیاں، ہم سارے نافرمان ہیں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے۔ اس لیے آج ہمارے ملک کا یہ حال ہے کہ بحران دور بحران کا شکار ہے، ورنہ تو یہ زرخیز مٹی ہے، زرخیز ملک ہے۔ سارے موسم اسی ملک میں، ساری فصلیں اسی ملک میں، سارے پہاڑ اسی ملک میں، سارے دریا اسی ملک میں، ہر نعمت اس ملک میں کیوں دن بدن زوال کا شکار ہے؟ اس لیے کہ ہمارے کردار ایسا ہے، ہمارے اخلاق ایسے ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہم سارے نافرمان ہیں۔ یہ سارے نافرمانی کا نتیجہ یہ رمضان تھا کہ ہم معافی مانگ لیں اللہ سے، ہم توبہ کر لیں۔ اللہ کے دروازے کھلے ہیں۔ ایک کالم نویس نے عجیب واقعہ لکھا ہے، اور یہ من گھڑت نہیں،
اس نے کہا لاہور میں نے خود دیکھا اس بندے کو. سکھ مشرقی پنجاب یعنی انڈین پنجاب وہ ظالم جابر اور قاتل اس ٹائپ کا تھا. کبھی اس کو مار دیا, کبھی اس کو ذلیل کر دیا, کبھی اس کو گالی دے دی, کبھی اس کو تھپڑ مار دی اور قتل تک کر دیتا تھا. لوگوں نے ایکا کیا, اتفاق کیا, اتحاد کیا کہ اس کو عبرتناک سزا دی جائے. عبرتناک سزا کیا ہو؟ پہلے اس کو الٹا لٹکایا جائے, پھر اس کو گولی ماری جائے. الٹا لٹکایا جائے, کچھ گھنٹے چھوڑ دیا جائے, پھر اس کو. اب اس کو لٹکا دیا, کالم نویس نے لکھا ہے, اس کا کالم میرے پاس موجود ہے. اس نے کہا اس کو لٹکا دیا ایک حویلی میں یا کسی گھر میں, کہ اس کو صبح آ کر اس کو گولی ماریں گے. اب اسے پتا ہے کہ اب نہیں بچنے والا میں, اور ہے سکھ. اس نے اپنے سکھوں کے خدا کو, گرو نانک کو, یا گرو نانک بچا مجھے, جو ان کا عقیدہ ہے یا رب بچا مجھے, اپنے عقیدے کے مطابق ہر مدد کے لیے وہ چیخا, رویا, وہ تڑپا, کہاں سے مدد ہے. آخر میں جب مایوس ہونے لگا, گھنٹے گزرنے لگے, تو کہنے لگا آج مسلمانوں کے رب کو کہہ کر دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. کالم نویس لکھتا ہے اس کے دل میں آیا مسلمانوں کے خدا مجھے معاف کر دے, میں توبہ کرتا ہوں. تو وہ جن رسیوں میں جکڑا ہوا تھا وہ زنجیر لوہے کے تھے, اللہ نے ان کو توڑا اور یہ گرا, کیونکہ وقت رات کا تھا. یہ کراس کرتا ہے دیوار کو, بھاگتے بھاگتے بارڈر کراس کرتا ہے رات کو, اور لاہور آ جاتا ہے. وہ کہنے لگا لاہور میں اس کو میں نے دیکھا ہے, ابھی بزرگ بن کر بیٹھا ہوا ہے. وہ جس کالم نویس نے لکھا اس کی ملاقات بھی ہوئی ہے. میرا رب تو ایسا کریم ہے, میرا اللہ تو ایسا کریم ہے, لیکن ہم سارے نافرمان ہیں. کس کے؟ اللہ کے. کس کے؟ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس امت کے لیے خاص نعمتیں ہیں. سب سے بڑی نعمت کہ سارے گناہ, دیکھو نا اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. یہ بندو مایوس نہ ہو, جتنا تم غلطیاں کر بیٹھے, نادانی کر بیٹھے, غفلت کا شکار ہو گئے, مجرم بن بیٹھے, سارے گناہ کرنے کے سو کر بیٹھے, آسمان تک تمہارے گناہ جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. اللہ کہتا ہے فرض کرو تمہارے گناہ آسمان تک چلے جائیں, اور تم پھر کہہ دو اللہ معاف کر دے, میں سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی. اصلا ہم معاف کرتے ہیں نا تو ہمیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, یار ہم نے اس کو معاف کیا ہے یار, یا ہم احسان جتلاتے ہیں, یار میں نے تو تمہیں یہ دیا تھا, میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا تھا, یہ بھلائی کی تھی. اللہ کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی. میں نے یعنی احسان جتلا ہے, اللہ میں نے تمہیں کہاں سے پیدا کیا, کہاں سے جوان کیا, کہاں تھے ماں کے پیٹ میں, کہاں منی کا قطرہ تھے, کیسے تمہیں جوان کر دیا, تم میرے خلاف کھڑے ہوتے ہو, میری نافرمانی کرتے ہو. اللہ کہتا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی, میں تمہیں احسان نہیں جتلاؤں گا. اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تحفہ ہے کہ توبہ کریں گے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. ہر گناہ کی معافی موجود ہے, ہر گناہ کا استغفار. حضرت کتاب صاحب التوابین, کتاب التوابین میں ایک واقعہ لکھا ہے. بنی اسرائیل میں ایک نبی تھے, اور اس دور میں سب سے بڑے عابد تھے جو پہاڑوں میں عبادت کرتے تھے. تو کسی نے نبی کے سامنے تذکرہ کیا, نبی کے سامنے تذکرہ کی کہ فلاں بڑا عابد زاہد ہے. یار بلاؤ اس کو, بلایا گیا. تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ سب سے بڑا عابد زاہد ہے جو دنیا سے لا تعلق, صرف عبادت, اللہ 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 اللہ, اور کوئی کام نہیں اس کا. شادی کیوں نہیں کرتے؟ یہ پوچھنے والے نبی ہے بنی اسرائیل کے. مجھے رشتہ کوئی نہیں دیتا, میرے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے, میری وسائل نہیں ہے, معیشت نہیں ہے, ڈیوٹی نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, دکان نہیں, جو کچھ بھی ہے. میں تمہیں رشتہ اگر مل جائے کرو گے؟ بالکل کروں گا. وقت کا نبی اپنی بیٹی رشتے میں دے دیتا ہے. ایک طرف نبی ہے, دوسری طرف اس وقت کا سب سے بڑا عابد زاہد ہے. صاحب کتاب التوابین لکھتے ہیں لوگوں نے جشن منایا, جو امت تھی اس نبی کی جشن منایا. ایک نبی دوسرا ولی, ان کی اولاد ہوگی, کیا کہنے ہوں گے, کیا اعزاز ہوگا, کیا فخر ہوگا اس اولاد پر. لیکن اللہ نے بیٹا دیا اس ولی کو, نبی کی بیٹی سے بیٹا دیا. اب سنیے آگے بدبختی کیا ہے. وہ جیسا جوان ہوا ایسا مجرم, ایسا بدماش کہ اس نے اپنے نانا کو بھی شہید کیا, اپنے باپ کو بھی قتل کر دیا. نانا نبی ہے, باپ ولی ہے, اس دونوں کو وہ قتل کر دیتا ہے. اب پکڑ میں آ جاتا ہے. وہ پکڑ میں آ گیا کس کا قاتل؟ نبی کا قاتل, باپ کا قاتل, جس کے لیے معافی کے دروازے بھی بند ہے. اللہ فرماتے ہیں, اللہ کے حبیب نے فرمایا
کہ جس سے باپ راضی اس سے رب راضی، جس سے باپ ناراض اس سے رب ناراض. یہ پیمانہ ہے کہ اللہ کس سے راضی ہے؟ جس سے باپ راضی ہے، والدین راضی ہے. یہ پیمانہ ہے. جس سے باپ ناراض وہ کبھی زندگی میں سکون نہیں پا سکتا، وہ بیماریوں کا شکار ہو کر کتے کی موت مرے گا، زندگی میں بے سکونی کا شکار رہے گا، بدبختی کا شکار رہے گا، نحوستوں کا وبال اس پر پڑتا رہے گا. جس پر ماں باپ کوئی ایک بھی ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی ناراض ہو بچے پر، اس کی زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. اس بک سے سکون نکال دیں گے، اس زندگی سے اللہ چین و قرار نکال دیں گے. خاتم کہ پریشان رہے گا اور پریشان مرے گا اور کتے کی موت مرے گا. تو میرے عزیزو، میری التجا ہے، یہ لمبے موضوع کی طرف نہیں جاتا، واپس آتا ہوں. اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص وہ ہے اللہ کا کرم. اس بندے نے جو نبی کا قاتل اور باپ کا بھی قاتل، جس کے لیے معافی ہوتی نہیں ہے، اس نے بھی معافی مانگی، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا. نبی کا قاتل ہے، ولی کا قاتل ہے، ایک طرف باپ ہے اور دوسری طرف نن ہے. وہ نبی ہے، عام آدمی نہیں ہے، عام شخصیت نہیں ہے. اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. ہمارے گناہ کتنے ہیں؟ ہم فرعون سے بڑے گناہگار ہیں کہ ہم شیطان سے بڑے گناہگار ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ فرعون کے بارے میں لکھتے ہیں اللہ نے اس کو کیوں چھوٹ دی. ایک بچہ قتل نہیں کیا، 1000 بچہ قتل نہیں کیا، 70,000 بچوں کی گردنیں اڑا دی. اور ایسا ظلم کرتا ہے کوئی اللہ کا نام لے لے، وہ کرتے ہیں لوہے کے گرز اس کے جسم پہ وہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ بیوی کو معاف نہیں کیا. ایسا بدماش فرعون، اس کو چھوٹ کیوں دی؟ سر میں درد بھی نہیں ہوا کبھی، اس کو کبھی پیٹ درد نہیں ہوا، کبھی بخار نہیں ہوا، کبھی تکلیف نہیں ہوئی. چھوٹ اس لیے دی. امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اس بدماش کی ایک عادت تھی، روزانہ اپنے محل میں الٹا لٹک کر اللہ سے معافی مانگتا تھا. اللہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، لیکن آپ کو تو پتہ ہے میں رب کوئی نہیں، رب آپ ہیں، اللہ مجھے معاف کر دی. یہ روزانہ کہتا تھا. جب تک وہ بدماش یہ کرتا رہا، معافی مانگتا رہا، اللہ اس کو مہلت دیتے رہے، اس کو چھوٹ دیتے رہے کہ قتل پر قتل کیے جا رہے بچے. یہاں تک کہ نبی کا دشمن بن گیا، نبی کے پیچھے دوڑا کہ نعوذ باللہ ختم کر دیا جائے، بنی اسرائیل کے پیچھے دوڑا کہ ان کو نصف و نابود کر دیا جائے اور زمین سے دھرتی سے نام مٹا دیا جائے. تب جا کر اللہ نے وہ عادت چھوڑ دی جو الٹا لٹک کر اللہ سے معافی مانگتا تھا، توبہ کرتا تھا. وہ جس دن چھوڑی اس سے کچھ دنوں کے بعد اللہ نے غرق کر دیا. فرعون کو بھی اللہ مہلت دیتا ہے توبہ پر، اسے تکلیف کوئی نہیں ہوتی. تو ہمارا کیا حال؟